وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے البیت، اس کی جو صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے العتیق. تو البیت العتیق، العتیق جو البیت کی صفت ہے، العتیق کے مفسرین نے 3 معانی بتائے ہیں. یعنی ان 3 معانی کا مطلب ہے کہ ہر مفسر نے 3 معانی بتائے ہیں ایسا نہیں. مفسرین نے جو معانی بتائے ہیں اس کو اگر ہم اکجا کریں گے تو وہ 3 معانی ہمیں ملتے ہیں. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ اہل علم اس کے 3 معنی بتائے ہیں. دیگر مفسرین نے کچھ معنی بتائے ہیں اور کچھ نہیں. آپ نے اسے اکجا کیا ہے. بس ایک معنی یہ بتایا ہے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے، اور یہ جو ہے تقریباً مفسرین بتائے ہیں کہ البیت العتیق سے مراد العتیق کے معنی آتے ہیں القدیم کے. عرب العتیق قدیم کے معنی میں لیا کرتے تھے، لیکن کسی چیز کی قدامت بتانے کے لیے اسے تعبیر کرتے العتیق سے. العتیق عتاق قدیم کے معنی میں، اور البیت العتیق یعنی البیت القدیم. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا سورۃ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو ان اول بیت، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی قدامت کو ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں کہا البیت العتیق. اور شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دی ہے، اس لیے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو. تو البیت العتیق کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ ان اول بیت. تو یہ بات آپ نے کہی. اور ایک دوسری بات العتیق کا معنی وہ ہے یعنی العتق من الجبابرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کبھی بھی کسی جابر حکمران کے ماتحت نہیں رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے اس کو آزاد رکھا ہے. وقتی طور پر جس طرح سے قرامطہ وغیرہ نے آ کر کے لوٹ مار کی، چوری کی، وہ پہل نہیں کی انہوں نے. اس سے پہلے بھی وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے کافی عرصہ بعد بنو جرہم نے بھی یہ کام کیا ہے. جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو کافی مطلب تخریبی کام کر کے گئے وہاں سے وہ. تو اس طرح کے امور ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جو ہے یعنی عبد المطلب جنہوں نے زمزم کی سرے سے کھدائی کی نا، انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا، وہ تقریباً بند ہو چکا تھا. تو بند کیا کس نے اور کس بنیاد پر بند ہوا؟ وہ ایک حادثے کے تحت ہوا. وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ظالم حکمران اور جو اس پر ان کا کنٹرول ہو، ان کی اجارہ داری ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کو آزاد رکھا ہے. یہ ایک معنی بتایا ہے، اور مفسرین کی بڑی تعداد نے اس معنی کو ذکر کی ہے. موسوعۃ التفسیر الماثور والوں نے مطلب کئی اصحاب علم سے اس بات کو نقل کی ہے، قدیم مفسرین سے. یہ ایک معنی ہے جو مفسرین بتاتے ہیں. لیکن اس باب میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، سنن ترمذی میں جو روایت ہے ابواب التفسیر میں سنن ترمذی کی، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. اس میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت یہ بات کہ کعبۃ اللہ کو البیت العتیق کیوں کہا گیا؟ سمی البیت العتیق. کیوں؟ لأنه لم يظهر عليه جبارون، اس لیے کہ اس پر کبھی بھی کسی ظالم نے اس پر قابو نہیں پایا ہے، اس کی حکمرانی نہیں رہی ہے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن یہ قول کئی مفسرین نے بتائے ہیں اس اعتبار سے کہ البیت العتیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی ظالم کے نرغے میں نہیں رکھا ہے اس کو. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں بہت ہی بصیرت افروز گفتگو فرمائے ہیں، 1 سے 2 مقامات پر. یعنی آپ نے گویا کہ ایک طرح کا موازنہ کیا ہے. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں خطاب کس سے ہے؟ نصارہ سے. ایک طرح سے اس میں مساعت ہے، اہل کتاب سے خطاب ہے. وہ اس میں مسجد اقصی کو لے کر کے مسجد حرام کا ایک موازنہ بھی کیا گیا ہے. دونوں کے فضائل ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں مسجد حرام کی جو خصوصی فضائل ہیں
اس میں ایک موازنہ آپ نے یہ بھی کیا کہ جو ہے مسجد اقصی کو 1 سے 2-3 مرتبہ جو ہے مطلب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اس کے انہدام کی بات آئی ہے، اور اس کو خراب کرنے کی بات آئی ہے، اس کو ویران کرنے کی بات آئی ہے، طرح طرح کی چیزیں، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا موازنہ کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ تو یہ ہے البیت العتیق دوسرے معنی کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے آپ کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک نقطے کی بات کہی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور یعنی آپ دیکھو البیت العتیق کہہ کر کے سبھی معنی اس کے اندر داخل ہیں، اتنی وسعت ہے اس میں۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ نے دوسرے معنی کو رکھ کر کے ایک بات کہی ہے، یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا کہ البیت کو البیت العتیق یعنی بیت اللہ کو، المسجد الحرام کو البیت العتیق کہہ کر کے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت قریش مکہ کے آنکھیں کھول دی، تخویف دھمکی دی گئی ان کو، گویا کہ ان کو اس بات پر یعنی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تمہاری جو یہ اجارہ داری ہے چلنے والی نہیں ہے اس پر، کیوں؟ یہ البیت العتیق ہے۔ یعنی وہ جو ایک طرح سے مسجد حرام پر قابو پا رہے تھے نا، اہل اسلام کو داخل ہونے نہیں دے رہے تھے، نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے، توحید پر قائم رہنے نہیں دے رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ اس پر ہمارا ہے، ہمارا کنٹرول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے البیت کو البیت العتیق کہہ کر کے ان کو جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارا اس پر کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ وہ اہل اللسان تھے، انہوں نے ادراک کیا اس معنی کو، انہوں نے سمجھا اس بات کو۔ یعنی گویا کہ ہم اردو زبان یعنی عجمی لوگ اتنی تفصیل سے بتانا پڑ رہا ہے البیت العتیق، وہ اہل اللسان تھے نا، تو ان کو لطیف انداز میں اس بات کا اشارہ کر دیا گیا، اور وہ متنبہ ہو گئے کہ ہماری اس میں چلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اس پر ظالم کبھی حکمران نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر فاتح ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ جو ہے مطلب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو البیت العتیق کہہ کر کے ان کو مطلب تنبیہ کر دی گئی۔ اور پھر آپ ایک پس منظر کے طور پر سمجھیے اس کو، جو ابھی حدیث عائشہ میں نے ذکر کیا نا، حدیث عائشہ، اسی میں آخری میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا فما شأن بابہ مرتفعا، کعبۃ اللہ کو جو انہوں نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس عرض اور طول کو رکھ کر کے بنائے تھے وہ قائم نہیں رکھ پائے گی، اور کعبۃ اللہ کو انہوں نے جس طرح سے کافی طول دیا، کافی بلند عمارت بنائے، اور دروازہ پہ بھی کافی اوپر رکھا انہوں نے، اور اس کے عام سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ لیدخلوہ من شاء ویمنع من شاء، وہ کعبۃ اللہ میں جس کو چاہتے تھے داخل کرتے تھے اور جس کو چاہتے تھے داخل نہیں کرتے تھے۔ اس تناظر میں آپ رکھیے کہ ان کی جو اجارہ داری تھی، وہ چاہتے تو یہ سمجھتے کہ جو ہم اللہ کے رسول کے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیتے، ہم ان کو داخل ہونے دیں گے، ہم کو داخل ہونے دیں گے۔ یہ جو ان کا نشہ تھا نا، اللہ نے کہا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، البیت کو العتیق کی جو ہے طرف اس کی وہ صفت بتا کر کے ان کو جو دھمکی دے دی جا رہی گویا کہ سبحان اللہ، اور وہ اس کی لطافت کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس ادراک ہو گیا ان کو اس کا کہ اب اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے مطلب اس کے اندر گہرائی ہے۔ یہ ایک دوسری بات تھی البیت العتیق کا معنی۔ البیت العتیق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ العتیق یعنی الکرم کے معنی میں، عظمت کے معنی میں، القرآن الکریم کہتے ہیں نہیں، الکریم کے اندر کتنی وسعت ہے معانی میں، کتنی معانی اس میں آتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم، جو سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے میں نے کہ کریم کے معنی کیا ہیں۔ تو العتیق کا ایک معنی یہ، عرب لوگ مطلب شعراء جاہلیت سے یہ چیز ملتی ہی ہے ہمیں کہ ان کے اپنے اشعار میں العتیق کا معنی الکرم کے معنی میں بھی ہے۔ تو البیت العتیق یعنی گویا کہ عظمت والا گھر۔ تو ہر اعتبار سے کعبۃ اللہ قدیم میں ہاں اقدم البیوت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے سب سے قدیم ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو قابض ہونے نہیں دیا ہے جو کہ ظالم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سبوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی ہیبت، اس کا مقام عالی اللہ نے رکھا ہے۔
یہ تینوں معنی اس کے اندر ہیں. لیکن جو نص سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ البیت العتیق ان اول بیت. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونے کے اعتبار سے اس کی طرف اپنا میلان کا اظہار کیا ہے. مفسرین کی بڑی تعداد نے اس کو الرق سے تعبیر کی ہے، ایک غلام آزاد جس طرح سے ہوتا ہے اس اعتبار سے. کیونکہ البیت العتیق اللہ نے کہا نا، گویا کہ جس طرح سے عتیق ایک آدمی کسی سے آزاد ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کو تشبیہ دی گئی ایک غلام سے جو کہ کسی سے آزاد ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اب یہ کسی کے نرغے میں نہیں رہے گا، یہ آزاد ہے، یہ گھر، اس میں کوئی ظالم قابض نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ باعزت ہے، عظمت والا ہے. یہ بھی اس کا معنی ہے.